السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن 7 دن دودھ جناب آمنہ نے پلایا، پھر 40 دن یا اس سے کچھ زیادہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنے تک جناب صوبیہ نے دودھ پلایا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو دودھ دیہاتوں میں خاص خاندان کی عورتیں پلاتی تھیں۔ ایک تو بچے کی کھلی فضا میں نشو و نما اچھی ہو جائے اور دوسرا اس کی زبان میں فصاحت آ جائے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں قبیلہ حزین کی شاخ بنو سعد کی عورتیں عام طور پر آتی تھیں۔ جناب آمنہ کے گھر تقریباً تمام عورتیں آئیں، مگر بچے کو یتیم سمجھ کر معاوضہ کم ملنے کے خدشے سے چھوڑ جاتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حارث بن عبد العزیز کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ تو وہ بھی بچے کو لیے بغیر واپس مکہ میں اپنے ڈیرے پر چلی گئی، مگر اسے کوئی بچہ نہ ملا تو اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کیوں نہ ہم اس بچے کو لے چلیں، شاید کعبے کا رب اسی میں برکت ڈال دے۔ ان کے پاس سواری کے لیے گدھی تھی اور دودھ پلانے کی غرض سے اونٹنی تھی، اور ایک ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بھی دودھ پیتا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی اور حضرت حلیمہ کی چھاتیاں بھی خالی تھیں۔ بچہ عبداللہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا۔ دونوں جناب آمنہ کے گھر آئے اور بچہ مانگا، شرائط طے ہوئیں۔ جناب عبدالمطلب نے فرمایا کہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، میں آپ کا حق نہیں روکوں گا۔ جب جناب حلیمہ ننھے منھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، ساتھ لٹایا تو اللہ نے ان کی چھاتیاں دودھ سے بھر دیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب اونٹنی کے پاس گئے تو وہاں بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ دونوں میاں بیوی نے خوب پیا اور کہا کہ یہ بچہ تو واقعی برکت والا ہے۔ وہ گدھی اور اونٹنی جو مکہ آتے وقت قافلے میں سب سے پیچھے تھی، اب سب سے آگے تھی۔ یہ مکہ مکرمہ سے روڈ کے راستے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے۔ طائف سے جنوب میں بنو سعد کی بستی 60 سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ چند ماہ کے بعد اپنی ماں سے ملوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھی لے جاتی تھی۔ طے شدہ معاہدے کے مطابق 2 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو حلیمہ سعدیہ ان کو واپس کرنے مکہ مکرمہ گئی، مگر اتنے مقدس بچے میں ان کا دل اٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے جناب آمنہ سے بہانہ کیا کہ مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، بچہ بیمار نہ پڑ جائے، 2 سال کے لیے مزید دے دیں۔ چنانچہ حضرت آمنہ مان گئیں۔ دل پر پتھر رکھ کر اتنے خوبصورت بچے کو صرف بیماری کے ڈر سے دوبارہ واپس بھجوا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے نام
عبداللہ بیٹی انسیہ اور دوسری بیٹی کا نام حذیفہ یا جزامہ تھا۔ یہ شیمہ کے نام سے مشہور تھی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت کھلایا، اور جناب حلیمہ کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب نے بھی پیا۔ 4 سال کی عمر میں بنو سعد میں پہلا شق صدر ہوا۔ حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، اور لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آپ کے اوپر بچپن میں بھی دھوپ نہیں آتی تھی، بلکہ ایک بدلی سایہ کیے رہتی تھی۔ قحط کے زمانے میں سب کی بکریاں بھوکی واپس آتی، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جس جگہ بھی چلی جاتی تھیں اللہ پاک ان کے لیے سبزے کا انتظام فرما دیتے۔ شق صدر سے ڈر کر حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر آئی۔ 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر رہے، پھر وہ اپنے بیٹے محمد اور حبشیہ باندی ام ایمن کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ تقریباً 40 دن وہاں رہے۔ یتیم بیٹے کو اس کے مرحوم والد کی قبر پر بھی لے کر گئے۔ یہود نشانیاں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہو گئے تو واپس تشریف لا رہی تھی تو مقام ابوا میں مدینہ منورہ سے تقریباً 56 کلومیٹر دور آپ کی والدہ انتقال کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی میت پر خوب روئے۔ ہجرت کے بعد بھی یہاں آنا ثابت ہے۔ ہزاروں صحابہ ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 گھنٹے اپنے والدہ کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہائے تھے۔ حضرت ابو بردہ نے پوچھا، اللہ کے نبی اتنا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا، اپنی ماں کی محبت کو یاد کر کے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے پاس صرف 2 سال رہے،